اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا سید طالب علم فقیر شمار ہوتا ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، جو شخص علم حاصل کرنے میں مشغول ہو اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سالانہ اخراجات کا اپنی اور ان کی شان کے مطابق بندوبست کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو پھر اگر صورتحال یہ ہو کہ اگر بالفرض تحصیل علم کو ترک بھی کر دے تب بھی اسے کسب معاش کے لیے کوئی ایسا کام نہیں ملے گا جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو اور اس سے باعزت گزارا چل سکتا ہو، بلکہ یا تو اصلاً کوئی کام نہیں ملے گا یا ایسا کام ملے گا جو اس کی حیثیت کے مطابق معاشرے میں اس کی تذلیل کا سبب بنے گا، یا ایسا سخت کام ہو جسے انجام دینا اس کے لیے انتہائی زیادہ مشقت کا باعث ہو، تو اس صورت میں طالب علم کا حکم کسی بھی دوسرے فقیر اور مسکین والا ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ اگر تحصیل علم کو ترک کرے تو کسب معاش کا مناسب ذریعہ موجود ہو، تو پھر اگر تحصیل علم اس پر واجب عینی ہو، یعنی اس پر ذاتی طور پر تحصیل علم کو ترک کرنا شرعاً جائز نہ ہو اور تحصیل علم کے ساتھ کسب معاش کو جمع نہ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں بھی اس کا حکم فقیر والا ہے۔ لیکن اگر تحصیل علم اس پر واجب عینی نہ ہو تو اس حالت میں وہ طالب علم شرعی فقیر نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ میں سے فقراء والا حصہ، اور اگر وہ سید ہے تو خمس میں سے سادات والا حصہ نہیں لے سکتا، اگرچہ سہم امام میں سے اس پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، دینی طالب علم کے لیے سہم امام لینے کا ضابطہ کیا ہے، اور وہ روزانہ کم از کم کتنا وقت تحصیل علم میں صرف کرے کہ سہم امام کا مستحق بن جائے؟ تو جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر دینی طالب علم تحصیل علم میں اپنے اوقات میں اس انداز میں صرف کرتا ہے جیسے حقیقی طالب علم حوزات علمیہ میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور تحصیل علم سے اس کا مقصد دین اور مذہب کی ترویج ہو، اور اسے اپنے آپ سے یہ امید بھی ہو کہ وہ دین و مذہب کی ترویج کا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو حاکم شرعی کی اجازت سے سہم امام ایسے طالب علم پر خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی مقدار خرچ کرنے کی اجازت ہے کہ اس علاقے میں متوسط زندگی گزارنے والے مومنین کی آمدنی سے زیادہ نہ ہو، اور اس کا رہن سہن متوسط مومنین کے رہن سہن سے بہتر نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔